یہ اورنگ آباد ٹائمز نیوز چینل ہے۔ اب آپ تازہ ترین خبریں جب تک ہم کو معنی نہیں معلوم رہتی نا، اس کی اہمیت نہیں معلوم رہتی ہماری کیا ہے۔ اب الحمد پڑھتے ہیں، کل یا ایھا کافرون پڑھتے ہیں، قل اللہ احد پڑھتے ہیں، ہم اس کی احرام باندھ کر نیت کرنا، لبیک پڑھنا، یہ دو کام کرنا تو آپ کا ایک فرض ادا ہو گیا۔ اور دوسرا کام ہے کعبۃ اللہ کے گرد مخصوص انداز میں 7 چکر لگانا، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ 2 فرض ہیں۔ اور 2 واجبات ہیں، میقات سے احرام باندھنا، وہ تو اس کے اندر آ جائے گا، احرام کے اندر آئے گا۔ دوسرا واجب ہے یا تیسرا کام ہے وہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا، سین عین بڑی یا، وہ صحیح نہیں، سعی کرنا۔ اور چوتھا کام یا دوسرا واجب ہے حلق یا قصر کرنا۔ اب یہاں پر احرام کی جو واجبات ہے اس میں 2 فرض ہے اور 2 واجب ہیں۔ آپ کو جو باہر بڑا دائرہ نظر آ رہا ہے، بڑے دائروں پہ بھی جو میقاتیں لگی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کرنی نہیں۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا سے جانے والے لوگوں کے لیے میقات ہماری کیا ہے؟ یلملم ہے۔ مختلف سمتوں میں مختلف میقاتوں کا الگ الگ نام ہے۔ یلملم ہے، ذات عرف ہے، اذات لبن، تمہارے یہ منازل ہے، اور جو جوہفہ ہے، تو مختلف سمتوں میں مختلف میقاتیں ہیں۔ اب ہم کو وہ میقاتوں کے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سفر جو ہوتا ہے وہ پلین میں ہوتا ہے ایسا، اور جب ہم پلین میں سفر کرتے ہیں نا تو 2 میقاتوں میں سے گزر جاتے ہیں، یلملم پہ سے بھی گزر جاتے ہیں اور خر منازل جو طائف کی میقات ہے وہاں سے بھی گزر جاتے ہیں، سمجھ؟ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ایک بات کا خیال رکھیے کہ اپنی چادر کو ناف کے نیچے مت جانے دیجیے۔ چادر ناف سے اوپر ہو، یہ بیٹ آپ کا ناف سے اوپر ہو، کیونکہ مرد کا جو احرام ہے نا، جو وہ ہے نا سطر جو ہے وہ آپ کے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے شمار ہوتا ہے، اور عورت کا پورا جسم سطر ہے، سوائے اس کا پورا چہروں کی چپنی اور دونوں ہتھیلیوں کے، پورا جسم سطر ہے۔ تو عورتیں جو تو کریں گے، میں آپ کی تفصیل بتاؤں گا عورتوں کی بھی۔ یہ آپ نے چادر باندھ لی، اس کے بعد میں نشستیں ہوتی ہے۔ آج پہلی نشست ہوئی، اس سے پہلے پہلی نشست ہوئی، آج کی دوسری نشست ہے، اور آئندہ 4 نشستیں ہوں گی۔ رمضان سے قبل 2 نشستیں، اس کے بعد بھی۔ تو حجاج کرام جو ہے تو ان سے میری اور گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ برائے کرم، آپ جو ہے تو حج کے تعلق سے جتنی بھی یہ ہے پوری کی پوری تربیت حاصل کر کے جائے، یہاں پر ہماری نشستوں میں بھی اور دیگر جگہ پر۔ حج کمیٹی اورنگ آباد یہاں سے انتظامات آپ کے جو ہیں اس کے چالو ہیں، کیا کتنے حجی آ رہے ہیں اور کتنا کوٹا ہے؟ الحمدللہ لگ بھگ 1700 کے اوپر آج حج کمیٹی میں جو ہے تو نشست کے لیے لوگ حجاج کرام آئے، اور کئی لوگوں کا اس میں سے جو ہے تو الحمدللہ سلیکشن بھی ہو گیا، اور آئندہ بھی جو ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کے بڑھنے کی گنجائش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جعفر موتی والا، خدمات حجاج کمیٹی کا خدمت گار۔ الحمدللہ میں 20 سال سے خدمت انجام دے رہا ہوں۔ ہمارے سب جتنے بھی یہاں پہ ایگزیکٹو ممبر ہیں، ان کے جو طے ہوتا ہے مشورے سے، جو ہر چیز خدمت ہمارے کو دی جاتی ہے، الحمدللہ ہم وہ اسی خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ الحمدللہ جو کمیٹی بنی ہے، جو بھی بنی ہے، وہ بھی الحمدللہ خدمت ہی کرتے ہیں، ہم بھی خدمت کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ہم ہمارے ایگزیکٹو کو ہماری پوری رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم لوگ کیسی خدمت کریں۔ اس کے اندر وہ لوگ جو امپرومنٹ بولے کہ یہ چیز کرو، کچھ چینجز کرو، جو بدل کرنا چاہتے ہیں اس کو کر کے ہم حاجی کی سہولت کے لیے الحمدللہ اس کے حساب سے ہر ٹائم کام کرتے ہیں۔ اس کے لیے جیسے ہمارے کو ایگزیکٹو بتایا ہوا الحمدللہ۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت اردو کے کئی چینلز کے توسط سے میں مولانا محمد نسیم الدین مفتاحی، صدر خدمات حجاج کمیٹی آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان سال 2025 کے حج کے لیے جو عازمین حج کا انتخاب عمل میں آیا، 1979 سے
1989 سے یہاں پر جو ہے تربیتی نظام اورنگ آباد جیسے تاریخی شہر میں جاری و ساری ہے. یہ ہندوستان میں ایک مثال ہے، بلکہ دوسرے ملک بھی اس کی پیروی کر رہے ہیں. اس سال کی جو نشستیں ہماری 4 ہیں، شروع میں 19 جنوری کو ایک ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے تیاری سفر کا بیان تھا. آج 2 فروری کو حج ہاؤس قلیارک اورنگ آباد جو بہت جو ہے تو اہم عمارت ہے، یہ حج ہاؤس کی اور خوبصورت عمارت ہے. اس میں عازمین حج کی دوسری تربیت ہو رہی ہے، جس میں عمرہ اور احرام دونوں کے طریقے، فرائض، واجبات اور کیا کیا آپ کو کرنا ہے عمرے کے اندر وہ بیان کیا جا رہا ہے. صبح کی نشست کا آغاز حافظ ذاکر صاحب امام و خطیب جامع مسجد کے قراءت سے ہوا. انہوں نے اس کا ترجمہ پیش کیا اور مولانا اسرار صاحب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی اور 1 گھنٹہ میں یعنی اس خادم نے جو عمرے کی تفصیلات کو مختصر بیان کی. اس کے بعد تفصیل سے جناب الحاج سید ساجد انور صاحب عصر کی نماز تک جو ہے تمام عازمین حج کو عمرے کی اور احرام کی اور مکے کی باتیں بتائیں گے. اللہ حافظ. کی طرف سے کیا کیا انتظامات ہیں حجیوں کے؟ خدمات حجاج کمیٹی کی جانب سے ہمارے بہت مخلصین ہیں جو 30 سال سے کھانا دے رہے ہیں. دوپہر میں کھانے کے لیے باہر نہیں چھوڑا جاتا ہے، بلکہ ان عازمین حج کا کھانے کا نظم جو ہے حج ہاؤس میں 1 سے 2 بجے تک کے درمیان، 2:30 بجے کے درمیان کر دیا جاتا ہے. 2 جماعتیں ہوتی ہے، 1 1:30 بجے، 1 2:15 بجے. اس میں تمام عازمین حج فارغ ہو جاتے ہیں اور 3 بجے سے دوبارہ نشست کا آغاز پھر ہو جاتا ہے اور وہ نشست 4:45 بجے ختم ہو جاتی ہے. 2 کمیٹیاں ہو گئی ہیں تو کیا کام آپس میں بٹائے دوسری کمیٹی کا تو ہم کو علم نہیں ہے. ویسے کئی کمیٹیوں کے نام سامنے آتے ہیں لیکن کام اب تک کسی کا سامنے نہیں آیا خدمات حجاج کمیٹی کے علاوہ. خدمات حجاج کمیٹی کے صدر کیسے کام کر رہے ہیں؟ ان کے اندر میں اچھا ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ مجھے وہ ذمہ داری دی گئی ہے اور اس کا اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں کہ کام کیسا کر رہا ہوں یا کیا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ.